میں کسی کے میلے کفن کو کیوں دیکھوں؟ میری اپنی قبر کے معاملے بڑے سخت ہیں۔ خاموشیاں اس وقت بولتی ہیں جب الفاظ چپ ہوتے ہیں۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہو۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ وقت اگر آپ کو پار عطا کر دے تو ان ٹانگوں کو مت بھولیے گا جن پر آپ چلتے رہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کریں، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ سمجھدار انسان تمام انسانوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، خواہ دوسرا انسان استاد ہو یا گیٹ پر کھڑا چوکیدار۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ حاسد کبھی سردار نہیں ہو سکتا اور بزدل کو سرداری زیب نہیں دیتی۔ کچھ لوگ خود کو پہاڑ سمجھ لیتے ہیں، در حقیقت وہ ہوتے شاپر ہی ہیں۔ ایک اچھا تعلق بارش کی طرح نہیں کہ برسنے کے بعد ختم ہو جائے، بلکہ ہوا کی طرح ہے، خاموش مگر ہمیشہ آپ کے آس پاس۔ لوٹ کر یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ زندگی نے دیا سب کچھ پر وفا نہ دی، زخم دیے سب نے پر کسی نے دوا نہ دی۔ ہم نے تو سب کو اپنا مانا پر کسی نے ہمیں اپنوں میں جگہ نہ دی۔ یقین جانے لوگ چائے کی تھیلیوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے بغیر پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ کچھ تعلق سزا کے طور پر زندگی میں آتے ہیں۔ بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے، جہاں چاہے رو لیتے تھے۔ اب ہنسنے کے لیے تمیز چاہیے اور رونے کے لیے تنہائی۔ سرد موسم سے کچھ نہیں ہوتا، سرد لہجے عذاب ہوتے ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ نعمت سے بغاوت کرنا زوال کا آغاز ہے، استغفار کا سفر شروع کرنا عروج کا آغاز ہے۔ زہر مرنے کے لیے تھوڑا سا مگر جینے کے لیے بہت پینا پڑتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ گزرا ہوا وقت ہم چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ پاک کی ذات پر۔ گھر کے مقابلے میں دروازہ چھوٹا ہوتا ہے، دروازے کے مقابلے میں تالا چھوٹا ہوتا ہے اور تالے کے مقابلے میں چابی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک چھوٹی سی چابی سارے گھر کو کھول سکتی ہے۔ اسی طرح ایک پائیدار اور اچھی سوچ بڑے سے بڑے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ کسی پہ زیادہ یقین نہ کریں کیونکہ لوگ قرآن اٹھا کر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اپنی خوشیاں اور غم اپنے تک محدود رکھیں کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں میں مزید دکھ دیتے ہیں۔ مخلص رہیں لیکن کوئی بھی توقع نہ رکھیں کیونکہ آپ کی مخلصی منہ پر مار دی جاتی ہے۔ بے حسی کے دور میں احساس والے بڑے انمول ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو خیبر کے میدان کو بھیجا، یہی فرمایا کہ اگر کسی بھنور میں پھنس جاؤ تو کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔
اللہ سے رجوع کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ کرو، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی، بس تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ رب کریم آپ کو صحت و سلامتی، عافیت اور بے حساب خوشیوں سے نوازے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت شروع کرتا ہے۔ میں اپنی کہانی ابھی نہیں لکھوں گی، ابھی کن فیکون اور مکافات عمل بھی ہونا ہے۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے ہی تھام لیا کریں۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ میری لاج رکھنا میرے اللہ، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ مجھے مال و دولت کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ مجھے مشکلوں سے نکال دے، میری آخرت سنوار دے، آمین۔ قبر کے باہر یا قبر کے اندر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی پڑے گی۔ زندگی میں سب لوگ دوست یا رشتہ دار بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ تم نے انداز محبت دیکھا ہے، انداز وفا نہیں۔ پنجرے کھول بھی دو تو کچھ پرندے جایا نہیں کرتے۔ لوگ مجھ پہ ہنستے ہیں کہ میں سب سے مختلف ہوں، پر مجھے ان پہ ہنسی آتی ہے جو سب ایک جیسے ہیں۔ خود پہ یقین ہونا چاہیے، سہارے ہی تو بے سہارا کرتے ہیں۔ جوکر سے کسی نے پوچھا، چہرے پہ ماسک کیوں لگاتے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لگاتے تو سب ہیں، نظر بس میرا آتا ہے۔ خوشیاں متصر ہوں تو غم بھی ہمیشہ نہیں رہتے، لیکن کبھی کبھی حالات کے بہتر ہونے کے انتظار میں ہم بہتر نہیں رہتے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے جہاں والو، تمہاری داس تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ دل میں اترنا اور دل سے اترنا معاملہ کن فیکون کا ہے۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ منزلیں بھی اس کی تھی، راستہ بھی اس کا تھا، ایک میں اکیلا تھا، قافلہ بھی اس کا تھا، ساتھ ساتھ چلنے کی سوچ بھی اس کی تھی، پھر راستہ بدلنے کا فیصلہ بھی اس کا تھا۔ آج کیوں اکیلا ہوں دل سوال کرتا ہے، لوگ تو اس کے تھے، کیا خدا بھی اس کا تھا؟ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔